بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ ہر کے بتادیب دنیا راہ ثواب بر نگیرد۔ ہر کے جو شخص کے بتادیب دنیا، دنیا کے ادب سکھانے سے، تادیب یعنی ادب سکھانا۔ ہر کے بتادیب دنیا، جو شخص دنیا کے ادب سکھانے سے راہ ثواب، صحیح راستہ، درست راستہ برنگیرد اختیار نہیں کرتا۔ ہر کے بتادیب دنیا راہ ثواب برنگیرد، جو شخص دنیا کے ادب سکھانے سے صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا، بتعذیب عقبیٰ گرفتار آید، آخرت کے عذاب میں گرفتار آئے گا یعنی گرفتار ہوگا۔ عقبیٰ یعنی آخرت، بتعذیب عقبیٰ آخرت کے عذاب میں گرفتار آید، گرفتار ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور جو صحیح راستہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ضرور بھی ضرور ہم انہیں معمولی عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب کے علاوہ۔ فرد کہتے ہیں ایک شعر کو۔ پند است خطاب مہتراں آنگا بند۔ مہتر کی جمع ہے مہتراں، جس کا معنی ہے بزرگ، سردار، یعنی قید کے وقت، بند کا معنی ہوتا ہے قید، قید کے وقت بزرگوں کا خطاب نصیحت ہے۔ پند است خطاب مہتراں آنگا بند، قید کے وقت بزرگوں کا خطاب نصیحت ہے، یعنی بزرگ پہلے نصیحت کرتے ہیں پھر قید کرتے ہیں۔ چوں پن دہند نشنوی بند دہند، جب نصیحت کرتے ہیں، پن دہند نصیحت دیتے ہیں یعنی نصیحت کرتے ہیں، نشنوی تو نہیں سنتا، بند دہند تو پھر قید کرتے ہیں۔ پند است خطاب مہتراں آنگاں بند، قید کے وقت بزرگوں کا خطاب پند ہے، نصیحت ہے، جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو نہیں سنتا، چوں پن دہند نشنوی، جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو نہیں سنتا، بند دہند تو قید کرتے ہیں۔ پہلے نصیحت کرتے ہیں پھر قید کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، نصیحت کو سن کر اس پر عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی گرفتار ہوں گے۔ پند یعنی نصیحت۔ نیک بختاں بحکایت و امثال پیشی نگاں پند گرند۔ نیک بختاں، نیک بخت، سعادت مند، عقل مند، بحکایت و امثال پیشی نگاں یعنی اگلوں کی حکایات اور امثال سے، مثالوں سے، کہاوتوں سے پند گرند نصیحت اختیار کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ نیک بختاں بحکایت و امثال پیشی نگاں پند گرند، نیک بخت اگلوں کی حکایات اور کہانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ازاں پیش کے، اس سے پہلے کے، ازاں پیش کے، اس سے پہلے کے، پسینیاں بواقعے او مثل زدند، اس سے پہلے کے بعد میں آنے والے، ازاں پیش کے، اس سے پہلے کے، پسینیاں بواقعے او، اس سے پہلے کے بعد میں آنے والے اس کے واقعہ سے مثل زدند کہاوت بیان کریں۔ مثل زدند کہاوت بیان کرنا، مثل پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ بعد میں آنے والے اسے کہاوت کے طور پر بیان کریں کہ یہ ایسا تھا، دیکھو اس کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے پہلے وہ جو اگلے گزرے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیک بخت جو ہوتے ہیں وہ اگلوں کی زندگی سے، اگلوں کی حکایات سے، امثال سے عبرت حاصل کرتے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں کوئی ضرب المثل بنائے۔ اور مطلب دیکھیے، نیک بختاں بحکایت و امثال پیشی نگاہ پند گرند، نیک بخت
اگلوں کی حکایات اور مثالوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ازاں پیش کے اس سے پہلے کہ پسینیاں بواقعۂ او مثل زدند، اس سے پہلے کہ بعد میں آنے والے اس کے واقعہ کو مثل بنائیں، مثل زدند اس کے واقعہ سے مثل بیان کریں، کہاوت بیان کریں۔ و دزداں دست کوتا نہ کنند، دزداں دزد کی جمع ہے یعنی چور، چور ہاتھ چھوٹا نہیں کرتے، یعنی چوری سے نہیں بچتے، چوری سے ہاتھ کو نہیں کھینچتے۔ دزداں دست کوتا نہ کنند، چور چوری سے ہاتھ کو چھوٹا نہیں کرتے، یعنی چوری سے ہاتھ نہیں روکتے، ٹھیک ہے۔ دزداں دست کوتا نہ کنند، چور چوری سے ہاتھ نہیں چھوٹا کرتے، ایسے ترجمہ ہوگا دزداں دست کوتا نہ کنند، چور ہاتھ چھوٹا نہیں کرتے، تا دست شاں کوتا نہ کنند، جب تک کہ ان کا ہاتھ چھوٹا نہ کیا جائے، یعنی جب تک کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، جب تک چوروں کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے چور چوری کرنے سے ہاتھ چھوٹا نہیں کرتے، چوری کرنے سے ہاتھ نہیں پھیرتے۔ قطعہ نہ رود مرغ سوئے دانہ فراز، نہ رود نہیں جاتا مرغ پرندہ سوئے دانہ دانہ کی طرف فراز قریب، ایسے فراز کا معنی ہوتا ہے نیچا، اسے کہتے ہیں نشیب و فراز، ٹھیک ہے، فراز کا معنی بلندی ہوتا ہے، فراز۔ خیر، نہ رود مرغ سوئے دانہ فراز، یعنی پرندہ دانہ کی طرف قریب نہیں جاتا، یہاں فراز کا ترجمہ کرنا ہے قریب، پرندہ دانہ کی طرف قریب نہیں جاتا، چون دیگر مرغ بیند اندر بند، چون جب دیگر مرغ بیند دوسرے پرندے کو دیکھتا ہے اندر بند قید کے اندر، جب پرندہ دوسرے پرندے کو قید میں دیکھتا ہے تو وہ دانہ کے پاس نہیں جاتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پہ خرابی ہے، اگر جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا۔ جو بیان کر رہے ہیں نہ رود مرغ سوئے دانہ فراز، پرندہ دانہ کی طرف قریب نہیں جاتا جب دیکھتا ہے دوسرے پرندے کو قید میں، چون دیگر مرغ بیند اندر بند، جب دوسرے پرندے کو قید میں دیکھتا ہے، قید کے اندر دیکھتا ہے۔ پند گیرد از مصائب دیگراں، وہ پند گیر امر کا صیغہ ہے، پند گیر از مصائب دیگراں، یعنی دوسروں کی مصیبت سے نصیحت حاصل کر، عبرت حاصل کر، پرندہ دوسرے کو قید میں دیکھ کر خود نہیں جاتا، یعنی دوسرے سے نصیحت حاصل کرتا ہے، دوسرے سے عبرت حاصل کرتا ہے، اسی طرح تو بھی دوسروں کی مصیبت سے عبرت حاصل کر۔ پند گیر از مصائب دیگراں، دوسروں کی مصیبت سے عبرت حاصل کر، تانا گیرند دیگراں بتو پند، تاکہ دوسرے تجھ سے نصیحت حاصل نہ کریں۔ اگر تو دوسرے سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا اور غلطی کرے گا تو پھر دوسرے تجھ سے نصیحت حاصل کریں گے۔ پند گیر از مصائب دیگراں، دوسروں کی مصیبت سے نصیحت حاصل کر، عبرت حاصل کر، تانا گیرند دیگراں بتو پند، تاکہ دوسرے تجھ سے نصیحت حاصل نہ کریں، تجھ سے عبرت حاصل نہ کریں، تانا گیرند تاکہ اختیار نہ کریں، دیگراں دوسرے، بتو تجھ سے، پند نصیحت عبرت، تانا گیرند دیگراں بتو پند، تاکہ دوسرے تجھ سے عبرت حاصل نہ کریں۔ حکمت، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند، آرا کے یعنی پیدائش سے بہرا ہے، ٹھیک ہے۔ چوں کنند کیسا کرے، یعنی کیا کرے، کہ بشنود کہ وہ سنے، چوں کنند کہ بشنود کیا کرے کہ وہ سنے، کیسا کرے کہ وہ سنے، یعنی وہ کیسے سنے۔ جس شخص کی عقیدت کا کان پیدائش سے بہرا ہے وہ کیسے سنے۔ آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند، چوں کنند کے بشنود، جس شخص کی عقیدت کا کان پیدائش سے بہرا ہے وہ کیسے سنے۔ وہ آرا کے کمند سعادت می برد، اور وہ شخص جسے سعادت کی کمند یعنی پھندا، جال، می برد کھینچ رہی ہے، لے جا رہی ہے،
چے کنت وہ کیا کرے کہ نروت نہ جائے، یعنی جسے سعادت کی جال کھینچ رہی ہو وہ کیسے نہ جائے، وہ کیا کرے کہ نہ جائے، یعنی وہ جائے گا. ٹھیک ہے. قطعہ شب تاریک دوستان خدائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تاریک رات، شب تاریک رات، اندھیری رات، دوستان خدائی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی اندھیری رات می بتابد یعنی چمکتی ہے. کس کی طرح؟ چوں روز رخشندہ، دین کی روشنی کی طرح، چمکنے والے دین کی طرح، روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی رات چمکتی ہے. شب تاریک دوستان خدائی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی تاریک رات، اندھیری رات، می بتابت چوں روز رخشندہ، روز روشن کی طرح چمکتی ہے. وی سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت بازو کی قوت سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی رات جو روشن دین کی طرح چمکتی ہے یہ بازو کی طاقت سے نہیں ہے. کوئی بندہ چاہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. وی سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت بازو کے زور سے نہیں ہے، بازو کی طاقت سے نہیں ہے. تانا بخشت خدائے بخشندہ، جب تک کہ بخشنے والا خدا نہ بخشے، جب کہ عطا کرنے والا خدا نہ عطا کرے، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا نہ کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. از تو بہکے نالم کے دیگر داور نیست، از تو تیرے سوا، تیرے علاوہ، بہکے نالم کس کی بارگاہ میں فریاد کروں، کہ دیگر کہ کوئی دوسرا، داور نیست حاکم نہیں. اصل میں یہ دادور تھا، داور ہو گیا، دادور سے ایک دال کو گرا دیا گیا تو داور ہو گیا. از تو بہکے نالم کہ دیگر داور نیست، تیرے سوا، تیرے علاوہ کس کی بارگاہ میں فریاد کروں، بہکے نالم کس کے پاس میں فریاد کروں، دیگر داور نیست دوسرا حاکم نہیں. وزے دستے تو اور تیرے ہاتھ سے ہیچ دست کوئی ہاتھ بالا تر نیست اونچا نہیں، تیرے ہاتھ سے کوئی ہاتھ بلند نہیں، اونچا نہیں. آرا کہ تو راہ دہی کسے گم نہ کند، وہ شخص جسے تو راستہ دے، آرا کہ تو راہ دہی، وہ شخص جسے تو ہدایت دے، تو راستہ دے، کسے گم نہ کند کوئی شخص اسے گم نہیں کر سکتا، یعنی کوئی شخص اسے گمراہ نہیں کر سکتا. آرہ کے تو راہ دہی کسے گم نہ کند، وہ شخص جسے تو ہدایت دے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. و آرا کے تو گم کنی، اور وہ شخص جسے تو گمراہ کرے، کسے رہبر نیست کوئی رہبر نہیں، کوئی اسے راہ دکھانے والا نہیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.